ماہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر 13 رجب کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہے۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو راجح قول ہے اہل سنت کے نزدیک وہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یعنی کہ کعبہ معظمہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو اس پر بہت سارے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھرانہ ہے، بالخصوص آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار پر ایمان لے آئی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سگی چچی جان ہے۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد سرکار انہی کے پاس، اپنی چچی کے پاس رہا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہی آپ کی کفالت فرمائی تھی۔ اور میرے آقا ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے، اور محبت کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کی چچی بھی تھی اور دوسرا آپ کی کفالت بھی فرماتی تھی، آپ کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کی اپنی چچی سے محبت کا ایک منظر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا جب انتقال ہوا نا، یہ اس دنیا فانی سے جب انتقال کر گئی، تو میرے اور آپ کے نبی نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور عطا فرمائی کہ میری چادر کے اندر میری ماں فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو یہ مقام اور یہ منصب اور یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے لیے میرے آقا نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر دیا تھا کہ میری چادر کے اندر ان کو کفن دیا جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی والدہ کا یہ مقام ہے۔ اور پھر یہیں پر نہیں، بلکہ میرے کریم آقا کتنی محبت کرتے تھے اپنی چاچی جان سے کہ جب قبر مبارک کے اندر تدفین کا وقت آیا نا، تو میرے کریم آقا خود قبر کے اندر اترے، اور بعض کتابوں کے اندر لکھا کہ سرکار قبر کے اندر لیٹ گئے اور اس کے بعد اٹھے، اور میرے کریم آقا نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے اپنی چاچی جان کو قبر کے اندر اتار کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا کی، اور اس دعا کے اندر ماں کے الفاظ استعمال کیے کہ میرے مولا میری ماں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ تو اتنی محبت میرے کریم آقا حضرت مولا علی کی والدہ اپنی چچی جان سے فرمایا کرتے تھے، اور کیونکہ یہ کلمہ پڑھ کر ایمان بھی لے آئی تھی، سرکار کی صحابیہ بننے کا بھی شرف حاصل ہے حضرت مولا علی کی والدہ کو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جتنے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء ہیں، جن کے اندر پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چاروں خلفاء جو ہیں، ان کا تعلق
میرے اور آپ کے نبی کے خاندان سے ہے. کسی صحابی کا تعلق جو ہے وہ 5ویں پشت میں جا کے نبی سے ملتا ہے, کسی کا 7ویں پشت میں جا کے ملتا ہے, کسی کا کسی طریقے سے جا کے نبی سے شجرہ نسب جا کے مل جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک شرف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیگر تینوں جو صحابہ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ان کا شجرہ نسب جو ہے یہ کسی نہ کسی پشت میں جا کے ملتا ہے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا ڈائریکٹ شجرہ نسب میرے نبی کریم سے ملتا ہے, کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے, بلکہ ڈائریکٹ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ذات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی ولادت بشہادت 13 رجب کو ہوئی. 13 رجب کو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تو اپنی آنکھ کو کھولا اور نہ ہی اس کے بعد آپ نے کوئی خوراک کھائی, نہ ماں کا دودھ نوش کیا. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 3 دن اسی طرح گزر گئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لے آئے تو آپ کی چچی جان نے حضرت مولا علی شیر خدا کو میرے کریم آقا کے ہاتھوں پہ رکھتے ہوئے یہ عرض کیا کہ آقا لگتا ہے, سرکار کا نام مبارک لے کر عرض کیا کہ لگتا ہے کہ میرا بچہ ساری زندگی آنکھیں نہیں کھولے گا, کیونکہ 3 دن گزر گئے میرے بیٹے نے آنکھ کھول کے نہیں دیکھا. لیکن جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اور آپ کے کریم آقا نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں پہ لیا نا, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر ایک ایسی حرکت پیدا ہوتی ہے اور میرے کریم آقا نے اپنی زبان مبارک جو تھی حضرت مولا علی کے منہ کے اندر ڈال دی اور حضرت مولا علی سرکار کی زبان کو چوستے جا رہے ہیں اور اپنی آنکھ کو کھولتے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے حضرت مولا علی نے جو خوراک کھائی تھی وہ میرا نبی کا لب دہن تھا, اور سب سے پہلے آنکھ کھول کے جس چیز کو دیکھا تھا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ودوہا کا چہرہ تھا. حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ شرف حاصل ہے, یہ مقام حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی پیدا ہوا اپنی ماں کو دیکھتا ہے, کوئی دائی کو دیکھتا ہے, کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہے, کوئی دادی کو دیکھتا ہے, کوئی نانی کو دیکھتا ہے, کوئی کسی رشتہ دار کو دیکھتا ہے. لیکن یہ بھی کیسا ایک شرف ہے حضرت مولا علی شیر خدا کا کہ پیدا ہوئے اور سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھا ہے وہ خاتم النبیین ہے, وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات اقدس ہے, جن کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے, جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے, جن کی آنکھوں کو قرآن ما زاغ البصر کہتا ہے, جن کے تاج کو قرآن طٰہٰ کہتا ہے. اس والضحیٰ کے چہرے کو حضرت مولا علی شیر خدا نے سب سے پہلے دیکھا. یہ حضرت مولا علی کا شرف ہے اور یہ میرے حضرت مولا علی کی شان و عظمت ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی پیاری فضیلت حضرت مولا علی کو عطا فرمائی. وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ نے مختلف احادیث سن رکھی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ میری جو سیدہ ہے فاطمہ ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اپنے امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, کہ حسن و حسین جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی میرے کریم آقا نے سید کا لفظ استعمال فرمایا. اس کا معنی سردار ہوتا ہے, سید کا معنی سردار ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ میرا ابو بکر جنتی بوڑھوں کا سردار ہے.
تو سرکار نے جس کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا اس کی وضاحت عطا فرمائی کہ یہ سید کس وجہ سے ہے. اگر حسن و حسین سید ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے. میری بیٹی سید ہے تو اس وجہ سے یہ کہ عورتوں کی سردار ہوگی. ابو بکر سید ہے تو اس وجہ سے کہ بوڑھوں کا سردار ہوگا. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی میرے کریم آقا نے سید کا لفظ استعمال فرمایا. لیکن سرکار نے مولا علی کے ساتھ کسی وضاحت نہیں ارشاد فرمائی کہ یہ کیوں سردار ہے، بلکہ ارشاد فرمایا انت سید فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا کے اندر بھی سید ہے، تو آخرت میں بھی سید ہے. یعنی کہ باقی کو سید اگر قرار دیا تو کسی وجہ سے قرار دیا کہ یہ اس وجہ سے سید ہے، یہ اس وجہ سے سید ہے، یہ اس وجہ سے سید ہے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا کو کوئی وجہ بیان نہیں کی، کوئی وجہ سے نہیں کہا سید ہے، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا کو بغیر وجہ کے ارشاد فرمایا کہ انت سید فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا کے اندر بھی سید ہے، تو آخرت میں بھی سید ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک کائنات نے بہت زیادہ یہ شرف عطا فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا. بچپن ہی سے حضرت مولا علی شیر خدا جو ہیں وہ سرکار کی کفالت میں آ گئے تھے، کیونکہ آپ کے جو چچا تھے ان کے ہاں اولاد کافی تھی اور اس وقت مکے کے اندر کافی قحط پڑ گیا. تو میرے کریم آقا نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا. تو اس طرح علماء کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن پر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن، ایک لمحے، ایک منٹ کے لیے بھی کفر میں پڑنے کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں. کیوں کہ بچپن میں آنکھ کھولی تو سرکار کی گود میں، بچپن میں پرورش پائی تو سرکار کے گھر میں، سرکار کے سائے تلے. جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھنے والی ذات تھی وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی تھی. بلکہ یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو سرکار نے مولا علی شیر خدا کو بھیجا کہ جاؤ ان قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے لاؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا جائے. قریش قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا گیا. سرکار نے ان کی دعوت کی. جب دعوت ہو چکی، کھانا کھا چکے، میرے کریم آقا کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اے میرے قبیلے والوں، میں تم میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے. میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے. سرکار نے جب یہ ان کے اندر یہ اعلان کیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھ کو نبوت عطا کی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا وہ باتیں کرتا ہوا نکل گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہوا باتیں کرتا ہوا نکل گیا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیونکہ بچپن کا عالم تھا، ابھی بچے ہی تھے، لیکن یہ مکان کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ آگے تھے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جب دیکھا کہ سارے باری باری چوری کھانے والے مجنوں تھے، یہ اٹھ کر جانے لگے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں بچہ ہی ہوں، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا ہوا، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں دنیا کے اندر آپ پر مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی غلامی کے اندر مجھ کو قبول فرما لیجیے. سب سے پہلے بچوں کے اندر جو اسلام قبول کرنے والی ذات تھی وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی تھی، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور بچوں کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا تھے. عورتوں میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی ذات اقدس آتی ہے، غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ذات آتی ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. بہرحال پیارے اسلامی بھائیو،
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پرورش ہی نبی کی گود میں پائی ہے، نبی کے سائے تلے رہے ہیں، اس وجہ سے ہر وقت ہر لمحہ الحمدللہ یہ نبی کے مطیع و فرما بردار رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات کا واقعہ، یہاں پر صرف ایک اشارہ کر کے بات کو آگے کی طرف لے کر چلوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کا حکم ہوا۔ اب اللہ کی طرف سے یہ نبی بھی ہماری طرف امانت ہے، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور جو سرکار کے پاس امانتیں تھیں ان کی حفاظت بھی بڑی ضروری تھی، وہ بھی واپس کرنی تھی۔ لیکن میرے کریم آقا نے اس ہجرت کی رات جو فیصلہ فرما دیا وہ کمال درجے کا فیصلہ یہ تھا کہ امانتیں دونوں ہی ہیں، وہ اللہ کی امانت ہے اور ادھر لوگوں کی امانتیں ہیں۔ اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے میرے کریم آقا نے ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا، اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کے لیے میرے کریم آقا نے مولا علی کا انتخاب فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی امانت کی حفاظت کرنے والی ذات جو ہے یہ ابو بکر کی ذات ہے، اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ذات مولا علی کی ذات ہے۔ اور یہاں پر گفتگو کافی طویل ہے، لیکن اشارہ دے کر آگے بات کو لے کر جا رہا ہوں کہ یہ دونوں صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قرب ہے یہ ہجرت کی رات کہ ایک کو نبی نے اپنے ساتھ لیا، ایک کو اپنے بستر پر لٹایا، اور بستر پر کیسے سوئے کہ ساری زندگی اس طرح کی چین کی نیند نہیں سوئے جس طرح سرکار کے بستر پر آرام کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ علی امانتیں واپس کر کے صبح میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ تو فرمایا مجھے اس جملے پر اتنا یقین تھا کہ علی کو آج کی رات موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ صبح میرے پیچھے آ جانا، تو اس لیے میں چین کی نیند سو گیا۔ بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جو آپ کا استقبال ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جو مدینے کے سردار تھے آگے بڑھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو پکڑنا چاہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں، آپ اس ڈیرے پر آ جائیں، آپ یہ مکان پسند فرمائیں۔ بڑے بڑے سردار آگے بڑھے اور بڑے بڑے لوگوں نے آفر کی، لیکن سرکار یہی فرماتے جا رہے تھے کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میری اونٹنی کو پتا ہے کہ اس نے کہاں پر جانا ہے، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ دیا گیا، اور یہ اونٹنی، یہ میرے محبوب کی سواری چلتی چلتی اس در پہ چلی گئی جو ابھی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ 1400 سال پہلے یہ مکان تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ طبہ نامی ایک بادشاہ تھا جس نے یہ مکان بنوایا تھا، اور وہ مکان ان کی نسل سے چلتا چلتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں وہ مکان تھا۔ وہ اونٹنی چلتی ہوئی اس مکان کے دروازے پر جا کر پہنچتی ہے، اور جا کر اپنا جو منہ تھا اس دروازے کو لگاتی ہے، اور وہاں پر لوگوں نے شور مچا دیا، ابو ایوب باہر نکلو، سرکار تمہارے مہمان بن گئے، نبی تمہارے مہمان بن گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور سرکار کا دامن پکڑا اور اندر لے گئے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ سرکار نے اندر جاتے ہی ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب وہ جو طبہ والا کھاتا ہے وہ لے کر آؤ، اور سرکار نے پھر ان کو اپنے غلاموں کے اندر شامل فرمایا۔ تو یہ جب سرکار مدینے میں پہنچے اور وہاں پر یہ سارے معاملات ہوئے، مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا مال پیش کیا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے مدینے کے وہ یہ تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کی جوڑیاں بنانا شروع کر دی، دو دو کیا، بھائی بھائی کیا۔ جو مدینے کے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی کمال درجے کا یہ مقام پایا، کمال درجے کا سخاوت کا یہ منظر ہے کہ اگر 2 مکان ہیں، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اگر پراپرٹی ہے اس میں سے آدھی دے دی دوسرے بھائی کو، اگر یہاں تک آتا ہے 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے
صحابی اپنے دوست اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا. یعنی کہ یہاں تک جو ہے وہ مدینے کا یہ منظر پیش کیا جا رہا تھا. سرکار سارے صحابہ کو بھائی بھائی بنا رہے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کریم آقا نے ان کو کسی کے ساتھ نہیں ملایا. جب سارے اپنے اپنے جو بھائی بنائے گئے تھے ان کا دامن پکڑا اپنے گھروں کے اندر لے گئے تو روایات کے اندر آتا ہے فجاء علی تدمع عیناہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی اٹھ کے سرکار کی بارگاہ میں آئے. تدمع عیناہ, ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے اخی کا بین اصحابی کا, کہ اے میرے آقا آپ نے سارے صحابہ کو بھائی بھائی کر دیا ہے لیکن مجھے کسی کے ساتھ نہیں بھیجا. اس بات پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو میرے کریم آقا نے کیا جملہ بولا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے, تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ منصب ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے. سرکار نے اپنا بھائی بنا لیا اور فرمایا دنیا کے اندر نہیں صرف والآخرہ, تو آخرت میں بھی میرا ہی بھائی رہے گا. تو میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, یہ شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 13 رجب آپ کی ولادت و سعادت کا دن ہے. تو الحمدللہ ہم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو ماننے والے ہیں, لیکن بات اس کے اندر یہی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے, جو عظمت ہے, یہ بھی تو ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے در سے ملتی ہے. یہ بھی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ملتی ہے. حضرت علی کا مقام کیا ہے, حضرت مولا علی شیر خدا کا منصب کیا ہے. سرکار کی محفل لگی ہے, میں یہ روایت دوبارہ عرض کرتا ہوں, بڑی کمال کی دل کو ٹھنڈا کر دینے والی یہ روایت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں مزید کسی فرد کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. مکمل جو کمرہ تھا, جو ہال تھا, جو جگہ تھی وہ فل تھی صحابہ سے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ گئے. دروازے پہ کھڑے تھے, آپ نے اندر جھانک کر دیکھا تو جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. ابھی کھڑے تھے, ابھی آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ کہاں پر بیٹھے. قربان جائیں جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ نے جب دیکھا تو آپ ایک دم اپنے آپ کو کلوز کر کے جگہ کو تھوڑا سا کشادہ کیا اور عرض کی کہ علی آپ یہاں پر تشریف لے آئیے, آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیے. حضرت مولا علی وہاں سے گزرے اور آ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھ گئے. میرے کریم آقا نے دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر مسکرا کر فرمانے لگے, ارشاد فرمایا میرے صحابہ اہل فضل کی فضیلت کو اہل فضل جانتے ہیں. مطلب یہ ہے, ارشاد فرمایا میرا علی بڑی فضیلتوں والا ہے لیکن اس کی فضیلتوں کو سمجھنے والا بھی کسی کم فضیلت والا نہیں ہے, بلکہ میرا ابو بکر ہی علی کی فضیلت کو سمجھنے والا ہے. اہل فضل کی فضیلت کو اہل فضل ہی جانتے ہیں. یہ جملہ ہے میرے کریم آقا کا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے ہی اہل بیت کی محبت کا پتہ چلتا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام کیا ہے کہ بڑی محفل میں ابو بکر اپنی جگہ کو شادہ کر دے. یہ مقام علی کا حضرت ابو بکر نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑی عظمتوں والے ہیں لیکن یہ اہل بیت میں شامل ہیں. ان کو میرے آقا نے اپنے جگر کا ٹکڑا عطا کیا ہے, جگر کا ٹکڑا دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور منصب کوئی نہیں جانتا کہ سرکار کی لاڈلی بیٹی ہیں, سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں, لیکن کیونکہ یہ چھوٹی تھی میرے کریم آقا ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. جب بھی جہاد پہ جاتے تو آخر پہ ان کے گھر تشریف لے جاتے, ملاقات کر کے جہاد پہ جاتے. جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر میں جاتے, ملاقات کر کے پھر اپنے گھر میں جاتے. بڑی محبت تھی. جب سیدہ فاطمہ آتی سرکار کھڑے ہو جاتے, اپنی چادر کو بچھا کے اوپر بٹھاتے. تو یہ ایک محبت کا انداز ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی باپ
اپنی کسی ایک اولاد سے محبت کرے تو دوسری سے محبت نہیں ہوتی. بعض اوقات طبعی طور پر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف زیادہ اس کا میلان ہوتا ہے. کوئی بیٹا ایسا ہوتا ہے, کوئی بیٹی ایسی ہوتی ہے, اس کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو, میرے کریم آقا اپنی ساری صاحبزادیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے. اپنی محبت کا انداز تھا ساری صاحبزادیوں سے. بہرحال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کیونکہ ایک خاص موضوع ہے, اسی پر میں واپس آتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اچھا, طائف کے میدان کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ رونما ہوا. طائف کے میدان میں ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. میرے کریم آقا نے نا حضرت مولا علی کے کان میں کچھ گفتگو فرمائی اور گفتگو کافی طویل ہو گئی, کافی دیر بات چیت نہ چلتی رہی. صحابہ اکرام مرزوان نے آپس کے اندر سر جوڑ لیے کہ باتیں آپس کے اندر کرنے لگے کہ آج آقا نے اپنے چچا کے بیٹے علی سے جو ہے وہ اتنی لمبی گفتگو کی ہے, کان کے اندر اتنی سرگوشی فرمائی ہے طویل. یہ جملے آپس کے اندر کچھ نکلے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی کہ صحابہ آپس کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آج اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی طویل سرگوشی کی ہے. اتنا لمبا جو ہے وہ کان کے اندر گفتگو کا سلسلہ رہا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے منبر شریف پر, سارے صحابہ کو جمع کیا اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور ارشاد فرمایا, میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ علی سے محمد عربی سرگوشی فرماتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں, علی سے خود رب باتیں فرماتا ہے. فرمایا طائف کے میدان میں علی کے کانوں میں باتیں کرنے والا محمد عربی نہیں تھا بلکہ خود رب علی سے باتیں کر رہا تھا. تمہیں یہ کہیں وہم یا خیال پیدا نہ ہو جائے. فرمایا میرے علی سے رب باتیں کرتا ہے. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کہ جن سے رب کلام فرماتا ہے, جن کو رب تبارک و تعالیٰ ایسے منصب اور ایسے مقام عطا فرماتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کیا کرتے تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے لیٹے ہوئے تھے, بدن پر قمیض نہیں تھی اور مسجد نبوی کی خاک مبارک جو تھی, مٹی جو تھی, یہ حضرت مولا علی کے نا جسم پر لگی ہوئی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دور سے دیکھا اور قریب آ کے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا ابو تراب اٹھو. ابو تراب کا, تراب مٹی کو کہتے ہیں, ابو باپ کو کہتے ہیں, مٹی کے باپ اٹھو. آپ کی کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو محبت سے ارشاد فرما دیا ابو تراب اٹھو, اٹھ جاؤ, ٹائم ہو گیا. حضرت مولا علی شیر خدا فرما جو جملہ جو لقب نکلا میرے لیے ابو تراب کا, فرمایا مجھے اپنے نام سے زیادہ, اپنے دیگر القابات سے زیادہ یہ پسند ہے کہ لوگ مجھے ابو تراب کہہ کے پکارے تو میں سرکار کے اس لقب سے مشہور ہو جاؤں. یہ محبت کا انداز ہے حضرت مولا علی کا سرکار سے, اور سرکار کا مولا علی سے محبت کا انداز یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی بھائی بنایا اور آخرت کے اندر بھی ہے. اسلامی بھائیوں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت آپ کو عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. ایک حبشی غلام کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے چوری کر لی اور وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتا تھا, بڑی عقیدت رکھتا تھا. فیصلہ حضرت علی کی بارگاہ میں آ گیا. آپ اس وقت خلیفہ رسول تھے. ان کے پاس آیا تو انہوں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. تو کٹ گیا تو لپیٹ تھا. آگے سے تھوڑا سا آگے گیا تو آگے سے نا صحابہ اکرام نے مرزوان مل گئے. دو صحابہ تھے, ملاقات ہوئی, پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرح جو ہے نا وہ میں گیا تھا, میں چوری کر بیٹھا تھا اور خلیفۃ المسلمین حسن و حسین کے بابا سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج, میرے آقا کے دماد, اس طرح بڑے القابات بول کے نا اس نے کہا کہ حضرت مولا علی نے قائم کی, میرا ہاتھ کاٹ دیا. صحابہ اکرام نے تعجب کا اظہار کیا, کہنے لگے کہ انہوں نے تجھ پر حد قائم کی, تیرا ہاتھ کاٹ دیا, ساری زندگی کے لیے تجھے معذور کر دیا اور تو بڑے القابات کے ساتھ نام لے رہا ہے کہ وہ یہ ہیں, وہ یہ ہیں, وہ یہ ہیں. یہ کیسا منظر ہے, یہ کیسی محبت ہے تیری؟ اس نے کہا کہ یہی تو میری محبت ہے
کہ انہوں نے مجھ کو دنیا کے اندر سزا دے کے آخرت کی سزا سے بچا لیا ہے. مجھے دنیا کے اندر اچھا صحابہ پاس ہی آ رہے تھے, آ کر انہوں نے ساری بات بیان کر دی کہ جس غلام کو آپ نے سزا دی ہے نا, وہ غلام تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کو یاد کرتا ہوا جا رہا تھا. ہم نے جب پوچھا تو اس نے یہ وجہ بیان کی. آپ نے حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا اس غلام کو واپس بلایا جائے. وہ جب واپس آیا نا تو آپ نے اس سے سارے پوچھا تو وہ عرض کرنے لگا, حضور آپ نے مجھ کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے, دنیا کے اندر سزا دی تو یہ کون سی سزا ہے؟ میں آپ سے گئی. حضرت نے ہاتھ تھا, اس ہاتھ کو ادھر رکھ کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا اور فرمایا جا اللہ تجھ کو شفا عطا فرما دے. تو غیب سے آواز آئی کہ اے غلام, مولا علی سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی دعا کے صدقے ہم نے تیرے ہاتھ کو واپس لوٹا دیا ہے. جب کپڑا کھولا گیا تو اس کا ہاتھ بالکل سلامت تھا. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا مقصد, ان سے محبت والوں کو وہ کبھی خالی لوٹاتے. شاعر نے کہا خاموش ہو تو لگتا ہے قرآن علی ہے, خاموش ہو تو لگتا ہے قرآن علی ہے, اگر بولے تو لگتا ہے قرآن کی تفسیر علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ الزہرا ہے, حسن و حسین دو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی, اس آخری امت کے باں علی ہے. ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں. 13 رجب آپ کی ولادت بسعادت کا دن ہے, ہو سکے تو آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی منائی جائے. یہ الحمدللہ ہماری عقیدت ہے, ہم سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں, کسی بھی صحابی کا ہم انکار یا ان کی گستاخی کرنے والے نہیں. الحمدللہ ہماری گٹی کے اندر, ہمارے نسل اندر شامل ہے. نسبت کسی اللہ والے سے ہے, نبی سے جس چیز کی بھی نسبت ہے ہم اس کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.